مشائخ، تو یہ کہہ رہا تھا کہ موطا کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں روایات میں، اس کو انہوں نے دکھائی دے رہا ہے، کتاب آپ کے سامنے کھول دیا ہے، تو جو مشکل الفاظ ہیں اس کو انہوں نے اس کی شرح بیان کی ہے، اور شرح کس سے بیان کی ہے؟ جو احادیث کی خاص ڈکشنریاں ہیں وہاں سے انہوں نے اس کے معانی کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اس کے علاوہ کیا نام ہے، حدیث پر بہت بڑا کام کیا ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں محمد فؤاد عبد الباقی، تو ان کی جو تعلیقات ہیں ان سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جن جگہوں کا نام موطا کے اندر آیا ہے اس کو بھی انہوں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے کہ وہ جگہیں کہاں ہیں، کیسے کس جگہ واقع ہیں۔ جہاں پر کچھ فقہی مسئلے پر یا منہجی طور پر کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، وہاں پر اس طرح کی تعلیق اور حاشیہ انہوں نے چڑھایا ہے اور تبصرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت محتم بالشان مقدمہ انہوں نے ذکر کیا ہے موطا کے شروع میں، جس میں موطا کے تعلق سے پوری تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی ہے۔ موطا کے تعلق سے آپ جو بھی ضروری معلومات چاہتے ہیں وہ تمام معلومات انہوں نے مقدمہ کے اندر ذکر کر دی ہے۔ اس طرح سے اس کتاب کے محقق کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کتاب کے مقدمے میں موطا سے متعلق ساری معلومات تقریباً ایک جگہ اکٹھا کر دی ہیں، آپ کو جگہ جگہ خار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک کی جو تراجم ہیں، امام مالک کے روات کے تراجم، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ روات کس درجے کے ہیں، کیسے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علمی فہارس ہیں، آج کل جو نیا ایک مزاج بنا ہے کہ کسی کتاب کی تحقیق کے بعد اس کتاب کے اندر وارد فوائد کی الگ الگ فہرست بنائی جائے، آیات قرآنیہ کی الگ فہرست، احادیث کی الگ فہرست، آثار کی الگ فہرست، اشعار کی الگ فہرست، جو مشکل کلمات آئے ہیں ان کی الگ فہرست، صحابہ کرام کے مسانید کی الگ فہرست، موقوف آثار کی الگ فہرست۔ یہ دیکھیے کتنی فہرستیں انہوں نے بنائی ہیں، تاکہ موطا کے اندر اگر کوئی چیز آپ کو ڈھونڈنی ہے تو آپ کسی بھی فہرست کے حوالے سے اپنی معلومات تک پہنچ جائیں۔ اگر قرآنی آیت یاد ہے کہ امام مالک کے ہاں وہ چیز موجود ہے، وہ آیت موجود ہے، تو آیت قرآنیہ کی فہرست دیکھ کر کے آپ پتہ پا جائیں گے کہ موطا میں یہ آیت کہاں پر انہوں نے نقل کی ہے۔ احادیث اگر معلوم ہے اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، مسانید الصحابہ معلوم ہے اس کے ذریعے، آثار کے ذریعے، تو یہ ساری کی ساری فہرست انہوں نے بنائی ہے۔ بلاغات کی پوری فہرست بنا دی ہے، امام مالک کے اقوال کی الگ فہرست بنا دی ہے، امام مالک کے اساتذہ کی اور ان اساتذہ سے مروی روایات کی الگ فہرست بنا دی ہے، اشعار کی الگ فہرست بنا دی ہے، جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے جن جگہوں کا ذکر کیا ہے موطا کے اندر ان کی الگ فہرست بیان کر دی ہے، جن قبیلوں کا یا جن ملتوں کا ذکر آیا ہے یا جن قوموں کا ذکر آیا ہے ان کے اعتبار سے الگ فہرست بنا دی ہے، جو مشہور روات ہیں ان کی الگ فہرست بنا دی ہے، امام مالک نے کہاں سے کون سی معلومات لی ہے مصادر مراجع کے اعتبار سے اس کی الگ فہرست بنا دی ہے، جو اس کے اندر امام مالک کے یہاں کتابیں ہیں ان کو حروف پر مرتب کر دیا اس کی فہرست، ابواب اور کتابوں کی فہرست، یہ ساری کی ساری فہرست انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موطا کو انہوں نے حلوہ بنانے کی کوشش کی ہے، موطا کو حلوہ بنا دیا ہے، یعنی اب اس سے زیادہ آسان کیسے کیا جا سکتا ہے کتاب کو، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ اختتام ہے تمہیدی گفتگو کا۔ یہ ان کا نام ہے سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ۔ ٹھیک ہے مشائخ، اب یہاں سے انہوں نے امام مالک کی موطا کو روایت کرنے والے
جو ان کے شاگردان ہیں اور جن کے نسخے مشہور ہیں موطا کے، ان کا ایک ایک کر کے ترجمہ نقل کیا ہے، لیکن اس کو آج انشاءاللہ ہم ہاتھ نہیں لگاتے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ آج بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ آپ لوگوں کو ذہن میں کتنا محفوظ رہا، کیا چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو پوچھ لیں تاکہ اسی پر آج کا درس ختم کر دیا جائے، اور یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو شروع کریں گے تراجم اصحاب الروایات المعتمدہ، جو صفحہ نمبر 15 ہے کتاب کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کہ کیا نام ہے، موطا کے مشہور روات کون کون سے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بس مختصراً، چونکہ آپ کو اس میں بہت زیادہ وقت اگر لگائیں گے تو پھر کتاب کم ہو پائے گی، تو ایک سرسری جائزہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ مشہور روات کون سے ہیں اور سب سے معتمد راوی کون ہے، اور سب سے مشہور تو بتا ہی چکا ہوں آپ کو کہ سب سے مشہور کون ہے، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی، ٹھیک ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب میں مجال خالی چھوڑتا ہوں آپ کے سوالات کے لیے۔ آج کے درس سے متعلق جو چیزیں بھی آپ کے ذہن میں گنجلک ہوں، واضح نہ ہوں، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ رمز کا کیا معنی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو سوال براہ راست کرنے میں جھجک ہو تو آپ چیٹ کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ رمز کا کیا معنی ہے۔ رمز کا معنی شارٹ کٹ، مخفف، ٹھیک ہے مشائخ؟ آپ لوگ اپنے نام میں شارٹ کٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہو۔ عبد الرحمن ہے تو اے آر خان، یہ اے آر خان کیا ہے؟ یہ رمز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سمجھ میں آ گیا رمز؟ رمز کہتے ہیں کسی مطول چیز کو مختصر کر کے جو ہے مختصر کر دینا تاکہ وہ ذہن میں رہے، اختصار کسی چیز کا۔ رمز کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ۔ رمز کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اشارہ۔ جیسے اب عبد الرحمن خان نام ہے، آپ نے کہہ دیا اے آر خان، تو اے آر ظاہر سی بات ہے یہ صرف حرف ہے جس کا کوئی معنی نہیں، لیکن یہ رمز ہے۔ اے رمز ہے عبدل کے لیے، آر رمز ہے رحمان کے لیے، تو اے آر کہہ دیا تو گویا آپ نے اشارہ کر دیا کس کی طرف؟ عبد الرحمان کی طرف، پورا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ابو مصعب الزہری امام مالک کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں جنہوں نے موطا روایت کیا۔ اب یا تو ان کو پورا نام لکھا جائے ابو مصعب الزہری، یا صرف مس کر دیا جائے، میم ساتھ کہہ دیا اور وہ اشارہ ہو گیا، رمز ہو گیا ابو مصعب الزہری کا۔ مس کہہ دیا تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ابو مصعب الزہری کا نسخہ مراد ہے۔ واضح مشائخ؟ اور کوئی سوال؟ کمال ہے صاحب، اتنا لمبا میں نے درس دیا، اپنی آواز بیٹھا لی، اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یا تو کچھ پلے نہیں پڑا آپ لوگوں کے، اور یا تو اتنے علامہ دہر ہو کہ پورا کا پورا سمجھ میں واقعی آ گیا۔ جی مشائخ، ہاں سرفراز، درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی شیخ آ رہا ہے، بہتر۔ جی شیخ۔ ہاں فیض، کچھ کہنے جا رہے ہو؟ کہنے جا رہا تھا شیخ کی معتبر نسخے کے تعلق سے پوچھ رہا تھا۔ انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے، جی گفتگو اس کی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور کیوں اس کو معتبر مانا، چونکہ اس میں تفصیل بیان کرنی پڑے گی تھوڑی سی۔ معتبر جی اگر کہا گیا تو کیوں معتبر ہے، اس لیے کہ جب تک کیوں کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک بات ادھوری رہے گی۔
शेख ये हम इस पर सलफ से किस गुफ्तगू तरफ खुद निस्बत मुहक्किक कर जो रहे है हैं? वो गुफ्तगू करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार जी कर लेते सलफ, हैं। अब अगली गुफ्तगू नुस्खों ही पर होनी है। जी ये सलफ की तरफ क्या निस्बत करते हैं शेख? सलफी करके, हाँ, सलफी करके क्या निस्बत करते हैं शेख? सलफ की तरफ जी ये सलफी निस्बत उनकी, अच्छा सवाल है तुम्हारा। जैसे हिंदुस्तान में मदरसों से फारिग हो जाते हैं लोग, अपने आप को सलफी कहना शुरू कर देते हैं। ये जी एक अलमिया जी है, वल्लाह ये एक अलमिया है जमात अहले हदीस का, इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं। बाज़ लोग किसी सलफी मदरसे से फारिग हैं तो अपने आप को सलफी लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे अकीदे में सलफी हो या ना हो, जबकि हकीकत में सलफी कहलाने का हक सिर्फ उन्हीं को है जो सलफ के मसलक और मनहज पर कायम हो, चाहे फिर वो किसी सलफी इदारे से फारिग हो या ना हो, या ना हो। अहले ना हदीस हो। अकीदे का हर बंदा सलफी है अगर वो अहले हदीसों के अकीदे पर कायम है। और जी ये सलीम हिलाली साहब, इन्होंने जो सलफी लिखा है वो इसी माना करके कि वो सलफ के अकीदे की तरफ अपना इंतसाब करते हैं, वो किसी जामिया सलफिया से नहीं फारिग हैं जिसकी तरफ निस्बत कर रहे हैं। और आगे शेख मनहज नजदी भी करके लिखते हैं। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। जी नहीं, मनहजन नजदी नहीं है, नजदी जी शेख, मौतनन लिखा है, चुकंदर जी जी मौतनन, देखने में यानी जी वो रहने वाले असलन नजद के हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है उर्दून में है, तो गोया एक तरीके से मुहाजिर हैं वहां पर। जी जैसे आप लिखते हो नेबाली मौतनन, आप जा करके बस जाओ सऊदी अरब में, या जा करके बस जाओ इंडिया में, लेकिन आप वहां रहते हुए आप लिखोगे कि दिल्ली में हूं, लेकिन लिखोगे नेपाली मौतनन, आपका असल वतन जो है वो नेपाल रहेगा, चाहे आप जा करके 2-10 पीढ़ियां वहां पर बस जाओ। समझ में आ रही बात? जी शेख, जी शेख। जी मशाइख, और कोई सवाल? जी सर, अभी एक सवाल आया कि वहाबी कहना सही है कि नहीं। वहाबी कहना सही है क्या? वहाबी ये लफ्ज अहले हदीसों ने अपने लिए नहीं बनाया, अहले हदीसों का अपना इख्तियार करदा नहीं है, ये उनके दुश्मनों की तरफ से उनको दिया गया है ताने के तौर पर, ये उनके दुश्मनों की तरफ से उनको दिया गया है ताने के तौर पर। वरना अहले हदीस ये कहते हैं कि वो निस्बत है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तरफ। ठीक है मशाइख, तो असलन जिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे, वो मोहम्मद अब्दुल वहाब थोड़ी नाम था, लेकिन इन हिंदुस्तान के गधों को ये तो पता, ये लोग तो लंबा लंबा नाम रखने के आदी है ना, इन्होंने समझा कि मोहम्मद अब्दुल वहाब एक ही आदमी है। इन गधों को ये भी नहीं मालूम कि असल नाम उनका सिर्फ मोहम्मद है, अब्दुल वहाब तो उनके बाप का नाम हुआ। हाँ, तो अगर मोहम्मद की तरफ निस्बत आप कर रहे हैं तो मोहम्मद ही कहना चाहिए ना, लेकिन उसमें शर्म आई कि मोहम्मद अब्दुल वहाब, अगर मोहम्मद की तरफ कर देंगे तब तो ये लोग मोहम्मद ही बन जाएंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत हो जाएगी। तो छोड़ो, बेटे को छोड़ो, बाप की तरफ निस्बत कर दो, बाप से हमें क्या लेना देना। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अहले हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की कौल को हुज्जत नहीं मानते, जब इस तौर पर कि उसको बिला चूनो चला तस्लीम कर लें। बिला चूनो चला तस्लीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा सकती है, जो इमाम आज़म है, जो इमाम आज़म है। तो ये निस्बत दुश्मनों की तरफ से की गई है, ये अहले हदीसों का अपना दिया हुआ नाम नहीं है, अपना इख्तियार करदा नाम नहीं है। जी मशाइख, क्या भाई मुफद्दल अपना कैमरा छत पर रखे हुए हो, खैर तो है?
پورے گھر کی زیارت کروا رہے ہو پوری کائنات کو. دیکھو کہیں چوری نہ ہو جائے, کہیں ڈکیتی نہ پڑ جائے بھائی. لالچ دلوا رہے ہو سب کو, خزانے چھپے ہوئے رکھے ہیں وہاں پر. ہاں خالد, کوئی سوال؟ مدارس کب تک کھل سکتے ہیں شیخ؟ درس سے متعلق سوال نہیں ہے, کلاس سے متعلق سوال کرو. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کچھ قرآن بھی کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. جب کھلیں گے تو پتہ چل ہی جائیں گے. نہیں شیخ, آپ نے کہا کہ مطلب جو ہے کتاب ہم لوگ شروع کریں گے تو انشاءاللہ مدرسے بھی شروع کریں گے. ہو سکتا ہے یہ چیز ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہے. کتاب شروع کریں گے تو مدرسے میں شروع کریں گے. جی یہ بات بیچ میں جو ہے درمیان میں آئی تھی, نہیں تو ہو سکتا ایسی ہے کوئی وہی بات ان تو کے ذہن نہیں میں کہی. کھٹک رہی ہے. یہ آپ کے فہم نہیں شیخ, ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی نہیں کتاب شروع ہی نہیں کریں گے جب تک درس نہیں نہیں شروع ہوگا. نہیں مدرسہ پہ جب کھل جائے گا تو مطلب بات بیچ میں آ گئی تھی, ہو سکتا ہے ہاں مطلب ہاں, یہ میں نے کہا تھا کہ یہاں جب آپ لوگ شروع کریں گے تو یہاں جی جو نسخہ رائج ہے وہ یحییٰ لیثی کا یحییٰ ابن یحییٰ لیثی ایسی والی کوئی کتاب. شیخ ایسی کوئی بات نہیں شیخ. تو ہو سکتا ہے یہی بات ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہو. اب دیکھو نہیں ایسی امید تو کوئی یہی تھی کہ بقرعید کے بعد کھلے گا انشاءاللہ, لیکن پھر انشاءاللہ کچھ آثار انشاءاللہ اچھے نہیں دکھ رہے ہیں. درس سمجھ میں آتا ہے مشائخ؟ جی شیخ. سرفراز جی شیخ. سمجھ میں آتا ہے درس جی مکمل؟ کسی سوال کی ضرورت نہیں. عزیز اللہ, درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی شیخ. یار یہ شادی والے لوگ, ان کی توجہ زیادہ چاہیے درس میں. یہ لوگ جو ہے جلوت میں خلوت کے مزے لوٹتے ہیں. درس سن رہے تھے عزیز اللہ یا کہیں اور غائب تھے؟ نہیں شیخ, سن رہا تھا. اچھا اچھا اچھا, چلے ٹھیک ہے مشائخ, جب کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اب کمرے ہی میں تھے شیخ. کیا بتا. اچھا اچھا, کمرے ہی میں. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں کلاس کروا رہے ہوں. نہیں نظر شیخ, تب کمرے تک میں نہیں اکیلا آیا. نہیں, کوئی نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے مشائخ, ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کا وقت میں زیادہ کیوں برباد کروں, اسی پر جی اکتفا کرتا ہوں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.